بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، ایک واقعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں دو خاندان آباد تھے اور دونوں میں ایک مسئلے میں بحث چلی. جیسے ہمارے یہاں آپس میں بیٹھے بیٹھے کوئی بحث چل پڑتی ہے، تو ان دو خاندانوں میں ایک مرتبہ بحث چلی اس بات پر کہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میرا خاندان زیادہ بہتر ہے تیرے خاندان کے مقابلے. دونوں دعویٰ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں میرا خاندان اچھا، وہ کہہ رہے ہیں میرا خاندان اچھا. آدمی خاندان پر غرور کرتا ہے اور پھر دونوں میں مقابلہ شروع ہوا. کیوں اچھا میرا خاندان؟ تو ایک اپنے دلائل پیش کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں زیادہ ہوتی ہے اور شادیوں پر پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں. دوسرے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. دونوں میں بات چل رہی ہے. ایک کہہ رہا ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس سونا زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس یہ زیادہ، وہ کہتا ہے ہمارے پاس فلاں چیز زیادہ. بحث بڑھتی گئی یہاں تک کہ بات اس پر پہنچی کہ ایک قبیلے نے کہا ہمارے خاندان کے افراد زیادہ ہے، مرد عورتیں سب کا کیلکولیشن کیا جائے تو تمہارے خاندان کے مقابلے میں ہمارے خاندان میں انسان زیادہ ہے، عورتیں بھی زیادہ، مرد بھی زیادہ ہے. تو دوسرے خاندان والے نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بھی بہت لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے خاندان چونکہ ہمارا خاندان جنگجو ہے، لڑاکو خاندان، تو کئی لڑائیوں میں ہمارے کئی مرد بڑے بڑے مارے گئے ہیں. یہ بحث کرتے کرتے دونوں قبیلے قبرستان پہنچ گئے کہ چلو ہمارے قبیلے کی قبریں گنو تمہیں پتہ چلے گا کہ کون زیادہ ہے. تو دونوں قبرستان پہنچے اور قبرستان پہنچ کر شمار کر رہے ہیں کہ یہ میرے خاندان والا، یہ میرے خاندان والا، یہ تیرے خاندان والا ہے، یہ پھر میرے خاندان والا. اور کسی کے بڑھ رہے ہیں، کسی کے گھٹ رہے ہیں. اس پر بحث چل رہی ہے. میرے خیال سے آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا اس بات پر. اس ایسی کئی بحثیں ہمارے درمیان بھی ہوتی ہیں روزانہ. تو بات کرتے کرتے وہ قبرستان پہنچ گئے، اپنے آدمیوں کو گن رہے ہیں، اپنے مرے ہوئوں کی قبریں گن رہے ہیں. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی حرص نے، اولاد کی کثرت کی حرص نے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر، میرے افراد زیادہ، میرا مال زیادہ، میرا بیلنس زیادہ، اس حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. یہاں تک کہ گنتے گنتے حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک پہنچ گئے، قبرستان تک پہنچ گئے. یہ قرآن ہمیں بھی کہہ رہا ہے. اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جائز ناجائز کا خیال بغیر کیے بغیر، مال کو جمع کرنے کے لیے
ہر غلط، ہر صحیح اور غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے، حرص میں پڑتے ہوئے، اپنا مال بڑھانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے آدمی، اتنی محنت کرتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ ایک سوال ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہر زبان والا، ہم گجراتی ہے، گجراتی زبان میں یاد رکھے، شو اپنے اہیاں ہمیشہ رہوانو چھے۔ ہندی والے ہندی میں یاد رکھیں، اردو والے اردو میں، انگریزی والے انگریزی میں، اس کو کندا کر کے لکھ لینا چاہیے، اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں رہنا ہے۔ کوئی ہے مجھے بتلاؤ، شرق و غرب میں، مشرق و مغرب میں، پورب و پچھم میں، اتر و دکن میں، کہیں کوئی ایک آدمی بتلا دیجئے کہ جو ہمیشہ جب سے بنا ہے تب سے آپ جب تک مرا نہیں ہے۔ ہر کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا اور ہمیں دفن کر دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور دفن کر دیا جائے گا۔ ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر، مال کے بڑھانے کی حرص نے اور اولاد کے پیچھے محنت کرنے کی حرص نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ گئی اور قبرستان پہنچ گئے۔ یا لوگوں کو دفنانے کے لیے ہم جاتے ہیں قبرستان، آدمی مر رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں۔ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا اس میں لوگ اپنے مردوں کو گننے کے لیے قبرستان میں پہنچے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، حالانکہ قبرستان پہنچنے کے بعد موت یاد آنی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حسن بصری کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، سید التابعین حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی، لیکن اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا ان میں۔ اتنا ڈرتے تھے کہ ایک روایت آتی ہے مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک آدمی جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا، اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند، پھر جہنم سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا اور اس سے آب حیات میں، پانی میں ڈبکی مار کر نکالا جائے گا، اس کا بدن سب سے اچھا ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ، ایک لمبی روایت ہے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، آہستہ آہستہ اس کو جنت کی طرف لایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تمنی یا عبدی، میرا بندہ تو تمنا کر، کیا مانگتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار۔ اور بندہ تمنا کرے گا مجھے ایک گھر مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لک مشتہیتا لک ما نویتا، تو نے جو مانگا ہم نے تجھے دے دیا، اور جس دنیا سے تو ہو کر آیا ہے جا اس دنیا سے بہت بڑی جنت ہم تجھے دیتے ہیں۔ یہ آخری جنتی کو کہا جا رہا ہے، بعض روایت میں ہے جا دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہم تجھے دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے کہ یہ اخیر میں جنت میں جانے والا حسن بصری ہوگا۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا تمنا آپ کر رہے ہو؟ آپ رات بھر عبادت کرتے ہو، دن میں عبادتیں کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، آپ یہ کام کرتے ہو، فلاں کام کرتے ہو، فلاں نیک عمل کرتے ہو، اور آپ یہ کہتے ہو کہ میں سب سے آخر میں جنت میں جانے والا میں بنوں، آپ یہ تمنا کیوں کرتے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دے رہے ہیں وہ سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا
وہ جنت میں ڈالا جائے گا، اس کا جنت میں جانا تو یقینی ہے۔ مجھے تو اب تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا بھی فرمائیں گے یا ہمیشہ مجھے جہنم میں رہنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ موت کس حالت میں آئے گی، مجھے نہیں پتہ کیسے مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے نہیں پتہ قبر کا جواب میں دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، مجھے نہیں پتہ حشر کے امتحان میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، یہ نہیں پتہ۔ لیکن اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ حسن بصری سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، تو مجھے اطمینان تو ہو جائے کہ جہنم میں جلنے کے بعد ایک مدت کے بعد مجھے جنت میں جانا ہے۔ ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حسن بصری سوچتے ہیں جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں، اور ہمارے تو 2 رکعت زیادہ پڑھ لیں کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت عبادت کر ڈالی، اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ قبر میں کیا ہوگا، ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میدان محشر میں کیا ہوگا، ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے ہم جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ حسن بصری ڈر رہے ہیں۔ وہ حسن بصری ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، کچھ باتیں انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ اگر یہ علامتیں کسی میں پائی جائے، فلاں علامت کسی میں پائی جائے، فلاں علامت کسی میں پائی جائے، سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے۔ حسن بصری ان علامتوں میں آخری علامت جو بیان کرتے ہیں، آخری نشانی جو بیان کرتے ہیں، وہ اس وقت خاص طور پر میرا اپنا مضمون ہے جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم قبرستان چلے جائیں کسی کو دفن کرنے کے لیے یا کسی کو پڑھ کر بخشنے کے لیے، ہم قبرستان سے چلے جائیں، قبرستان میں چلے جائیں، اور میں یہ کہتا ہوں ہم قبرستان کے قریب سے گزریں، ہماری نظر قبر پر پڑے، ہماری نظر قبروں پر پڑے، ہماری نظر قبرستان کے اندر کے حصے میں پڑے۔ حسن بصری فرماتے ہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے یا قبرستان میں جاتے ہوئے اگر ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے تو سمجھ لو ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ جہاں مرحوم سوئے ہوئے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہے، کہیں میرا باپ سویا ہے، کہیں میرا دادا سویا ہے، کہیں میری ماں دفن کی گئی، کہیں میری دادی دفن کی گئی، کہیں میرا بھائی، کہیں میری بہن، کہیں میرا چچا، کہیں میرا بھتیجا، کہیں میری بھتیجی یہاں دفن کیے ہوئے ہیں، اور ان کے بیچ میں کھڑے کھڑے مجھے اگر اپنی موت یاد نہ آئے تو ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مردے کو جنازے سے اٹھایا جاتا ہے، اندر اتارا جاتا ہے، جو لوگ مشغول ہیں وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ادھر اتارو، ادھر کرو، ادھر کھڑے رہو، ادھر آ جاؤ، ادھر اترو، لیکن کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ معاف کرے قبرستان میں انڈیا کا سکور کتنا ہوا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر موت یاد نہ آئے تو دل سخت ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے۔ یاد کرو اگر ہم قبرستان میں کھڑے کھڑے میچ کا سکور پوچھیں تو ہمارا دل ہے بھی یا نہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم دل کی سختی کے کس عالم میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اتنے آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے، موت آ گئی، دفن کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا کو کبھی یاد کرو، قبر کو کبھی یاد کرو، کبھی گزرتے ہوئے یاد کرو، کبھی اپنے تصور میں یاد کرو، کبھی بیٹھ کے یاد کرو، کبھی لیٹ کے یاد کرو کہ کیا عالم ہوگا جس دن ہماری روح نکالی جائے گی۔ جب نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو بہترین فرشتے، نظر آنے والے، اچھے دکھنے والے، خوبصورت حالت میں فرشتے آتے ہیں، خوبصورت لباس لے کر آتے ہیں، اور نفس سے اور روح سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پسندیدہ روح چل، اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اے کاش کہ میری روح ایسی بن جائے، آپ کی روح ایسی بن جائے کہ آخری وقت آ جائے، فرشتہ ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہے، ہماری روح کو ایک نورانی کپڑے میں لیتے ہوئے آواز دے، آ جا، اللہ تجھے یاد کر رہا ہے، آ جا، اللہ تجھے بلا رہا ہے، اور ہماری روح نکال لی جائے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب ایک خوبصورت فرشتہ روح کو نکالتا ہے، خوبصورت کپڑے میں لیتا ہے، خوشبوؤں میں اسے معطر کرتا ہے، اور پھر آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، اوپر کے عالم میں لے جاتا ہے، یہ روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں وہاں یہ آواز دی جاتی ہے، وہ بتاؤ یہ کس کی روح ہے؟ بڑی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہے، یہ کس کی روح ہے؟
ہم نے اس کی خوشبو کا کوئی انتظام کیا ہے اب تک؟ ایک بات یاد آئی، میں آپ کو بتلاتا چلوں، تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہم سنتے ہیں فلاں آدمی بڑا تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ تقویٰ ہے کیا؟ اور تقوی سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو باحیا لوگ ہوتے ہیں، شرم والے، حیا والے، وہ جب کبھی باہر نکلنا ہو کپڑے مکمل پہنتے ہیں، نکلتے ہیں، کرتا پہن لیتے ہیں، پاجامہ پہنے ہوئے ہوتا ہے، لنگی پہنے ہوئے ہیں، اوپر کا کپڑا بھی پہن لیتے ہیں، باحیا ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ جن کے پاس حیا نہیں ان کے کپڑے کم ہوتے ہیں، باحیا لوگ مکمل کپڑے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، بلکہ باحیا آدمی گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بھی بغیر بنیان کے بیٹھنا برداشت نہیں کرتا۔ باحیا آدمی نہیں برداشت کرتا کہ صرف لنگی پہن کر اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی بہو کے سامنے میں بیٹھوں، اچھا نہیں لگتا، وہ گھر میں بھی لباس پہن کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، کل کو ہماری جب روح نکالی جائے، اب تقویٰ میں سمجھا رہا ہوں کسے کہتے ہیں، ہماری جب روح نکالی جائے گی، اگر تقوی کی زندگی گزاری ہے تو تقوی کے لباس کے ساتھ روح اوپر کے عالم میں جائے گی اور نبیوں کے سامنے سے گزرے گی، ولیوں کے سامنے سے گزرے گی، متقی لوگوں کے سامنے سے گزرے گی تقوی کا لباس پہنے ہوئے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو یہی روح بغیر کپڑے کے گویا پہنچ رہی ہے، لباس نہیں ہے اس کے پاس، اور ننگا گزرتے ہوئے جتنی حیا دنیا میں آتی ہے اتنی حیا، اس سے زیادہ حیا کل موت کے بعد آئے گی، جب ہماری روح پر، جسم پر، روح پر تقوی کا لباس نہیں ہوگا۔ اس لیے اس روح کو مزین کر لیا جائے۔ فرشتہ نکالے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس۔ فرشتہ بہت احترام کے ساتھ اس کو لے گا، اور اس کے بالمقابل جب گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے، جب فاسق کی روح نکالی جاتی ہے، جب فاجر آدمی کی روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح نکالی جاتی ہے، بد شکل فرشتہ آتا ہے، بدبودار کپڑا لے کر آتا ہے، ٹاٹ لے کر آتا ہے، روح کو کھینچتا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، اور روح کو کھینچنے کے بعد جب وہ لے کر اوپر کے عالم میں جاتا ہے تو وہاں پوچھا جاتا ہے بہت بدبو آ رہی ہے، یہ کس کی روح آج آئی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اپنی روح کو مزین کرنے کی کوئی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہماری روح سے خوشبوئیں نکلیں؟ کیا ہم نے کوشش کی کہ ہماری روح کو کپڑے تقوی کا لباس پہنا کر اوپر لے جایا جائے؟ اگر تیاری ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں ہو رہی ہے اس کی تیاری، رب کعبہ کی قسم بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی تو۔ میرے بھائیوں، آخرت آنے والی ہے یقیناً، اور وہاں حساب ہے، وہاں حساب ہے۔ ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں تو ذرا سوچ کر بیٹھیں، ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک گھونٹ پانی کا حساب دینا ہوگا۔ ہم بہت اطمینان سے کھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا تک یاد نہیں رہتی ہے کہ کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اور اللہ کو کبھی ایک ایک لقمے پر ہم یاد نہیں کرتے کہ وہ اللہ کتنا پیارا ہے جس نے یہ رزق ہمیں دیا، جس نے چبانے کی طاقت دی، جس نے ہضم کرنے کی طاقت دی۔ یہ نعمتیں ہیں میرے بھائیوں، ان سے پوچھو جن کو ہضم نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا پیشاب بند ہو گیا اور کوئی عیادت کے لیے آیا تو وہ بزرگ رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے ہیں؟ پوچھا آنے والے نے کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ پیشاب بند ہو گیا اس لیے؟ کہا پیشاب بند ہوا اس لیے ہی رو رہا ہوں، لیکن رونے کا منشا دوسرا ہے۔ کہا کیا منشا؟ کہا آج تک اتنی لمبی میری عمر ہو گئی، میں اطمینان سے بیت الخلا میں بیٹھتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پیشاب ہو جاتا تھا، آج تک پیشاب کے وقت پر ہو جانے پر کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آج تک کبھی خیال نہیں آیا کہ میں استنجے کے لیے جاؤں، بیٹھوں اور پیشاب ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اور جب خیال نہیں آیا تو اس نعمت پر کبھی شکر نہیں ادا کیا، اس پر رونا آ رہا ہے۔ اے اللہ، ایسی تیری کتنی نعمتیں ہوں گی جو ہمیں پتہ نہیں اور ہم تیرا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھو، سوچو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمرے سے نکلے، اور ایسے وقت میں نکلے جس وقت میں عموماً نکلا نہیں کرتے تھے، آپ کی عادت نہیں تھی نکلنے کی، اس وقت میں نکلے اور اچانک سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، اور ابو بکر کو دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ما بالک یا ابا بکر، کیا بات ہے ابو بکر، کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے۔ اصل میں بات حضرت ابو بکر کو بھوک کی تھی،
بھوک لگی تھی، لیکن حضرت کا چہرہ دیکھ کر سکون مل گیا، تو فرمایا آپ کا چہرے انور دیکھنے کے لیے۔ حضور کا چہرہ یہ ایک مستقل بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بھوک مٹ جاتی تھی۔ کہا حضرت آپ کا چہرہ دیکھنے آیا تھا۔ ادھر دیکھا تو حضرت عمر آتے ہوئے نظر آئے۔ عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی بھوک بہت زور سے لگی ہے، بے چین ہو کر گھر سے نکلا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، ابو بکر کو بھوک لگی ہے، حضور کو بھوک لگی ہے، عمر کو بھوک لگی ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں جائیں، فریج کو کھولیں، باسی کھانا بھی ملے گا، تازہ بھی ملے گا، کئی دنوں کی دال بھی ملے گی اور دوپہر میں پکا ہوا بھی ملے گا۔ گرم کر لیتا ہے آدمی، اطمینان سے کھا لیتا ہے، شکر نہیں ادا کرتا۔ یہ تینوں مقدس ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر پلان بنا رہے ہیں کہ کہاں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایک انصاری صحابی کے گھر پر چلتے ہیں۔ ابو الہیثم ابن تیہان نامی ایک صحابی ہے جن کا باغ تھا، کہا چلو وہاں چلتے ہیں، اللہ کو انتظام فرما دیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کو لے کر گئے اور جا کر بیٹھے وہاں، معلوم کیا کہ کہاں ہیں ابو الہیثم، کہاں ہیں؟ بیوی نے بتلایا آپ تشریف رکھیے، وہ ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں پینے کے لیے، آتے ہی ہوں گے۔ بس یہ بات چیت ہوئی اور ابو الہیثم آ گئے اور آ کر حضور کے گلے لگ گئے۔ اللہ کے نبی کیا کہنا آپ کی تشریف آوری میرے گھر پر، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج میرے گھر پر دو جہاں کا سردار آئے ہوئے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین آئے ہیں، آپ سے بڑھ کر کون مہمان ہو سکتا ہے؟ میرے گھر پر کوئی عالم دین آ جائے تو ہم اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اور کئی دنوں پہلے ہم اعلان کرتے ہیں فلاں صاحب ہمارے گھر پر آنے والے ہیں، پورے محلے کو سر پہ آدمی اٹھا لیتا ہے اور سب کو پتہ چلتا ہے وہ موٹا مول صاحب اپنا گراویلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون؟ حضور تشریف لائے ہیں۔ ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر باغ میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ لیا اور حضور کے سامنے رکھا، ابو بکر و عمر کے سامنے رکھا، یہ حضرات کھانے لگے، اور پانی رکھا، پانی پینے لگے، بکری کے ذبح کرنے کا انتظام کیا، گوشت پکایا گیا، روٹی پکائی گئی، حضور کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب آپ کھجور کھا رہے تھے اور پانی پی رہے تھے تب ابو بکر و عمر کو کہا تھا اے ابو بکر، اے عمر اور اے ابو الہیثم، تمہیں پتا بھی ہے کل قیامت میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ جبکہ آپ اتنی بھوک کے عالم میں تشریف لائے ہیں، بھوک سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کو یاد دلوا رہے ہیں ایک ایک لقمے پر گویا اللہ کا شکر ادا کرو، کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے پاس جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد گھر میں رہتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نکل جاؤں گھر سے باہر، جنگل میں چلا جاؤں، عبادت کروں کہیں جا کر تنہائی میں۔ اور اس زمانے میں اجازت تھی، آج اجازت نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، بچوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کا پیٹ پالنا ہے، ان کے لیے کمانا ہے، ان کے لیے پیسے کا، کپڑے کا سب انتظام کرنا ہے، اور ساتھ میں عبادت کرنا ہے۔ اس زمانے میں اجازت تھی، لوگ نکل پڑتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے سوچا کہ میں نکل جاؤں، چنانچہ دریا کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، وہاں پہنچ گیا اور پہنچ کر عبادت کرنے لگا۔ میرے اللہ نے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا، میٹھا پانی کا چشمہ وہاں آنے لگا، اور ایک انار کے درخت کا انتظام کیا۔ روزانہ اسے انار ملتا تھا، روزانہ وہ پانی پیتا تھا اور 24 گھنٹے عبادت کرتا تھا۔ سال 2 سال نہیں، 500 برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی اس جگہ، 500 برس تک۔ لمبی عمریں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ 5 صدیاں گزر گئی، موت سے پہلے اس نے دعا کی، اے اللہ میرا جب انتقال ہو تو اس حالت میں ہو کہ سجدے میں سر آپ کے سامنے ٹکا ہوا ہو، اور سجدے کی حالت میں ہوں اور میری روح کو نکال لیا جائے اور ہمیشہ میرا بدن سجدے ہی میں پڑا رہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سجدے میں تھا، روح نکال لی گئی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ کل کو قیامت میں جب اس کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے میرے بندے کیا لے کر آیا ہے، جا میں نے اپنا فضل فرما دیا، تجھے معاف کر دیا، میرے فضل سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ اپنے رحم سے مجھے معاف کر رہے ہیں، اپنے فضل سے معاف کر رہے ہیں، میری عبادت کا کیا کیا جائے؟ میں نے 500 برس عبادت کی ہے، کیا میری عبادت کے بدلے میں مجھے معاف نہیں کیا جا رہا ہے؟ میری عبادت کا صلہ نہیں ہے، یہ میری عبادت کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اپنے فرشتوں کو اس کو ذرا دور سے جہنم کی گرمی کا احساس کرواؤ، بہت دوری پر، کئی صدیوں کی مسافت پر جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، اور گرم گرم ہوا جب چلے گی اور پانی کی پیاس سے برا حال اس کا ہوگا، اور وہ کہے گا الماء الماء الماء، پانی پانی پانی۔ ایک ہاتھ نکلے گا، روشن ہاتھ، روشن گلاس، اور ایک گلاس پانی ہوگا، وہ جلدی سے پانی طلب کرے گا، آواز آئے گی پانی تو ہے لیکن اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت؟ کہا 500 برس کی عبادت دینی پڑے گی تو ایک گلاس پانی ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے میری 500 برس کی عبادت لے لو لیکن مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، تو ایک گلاس پانی پیے گا، اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے اب کیا لے کر آیا ہے؟ اب تو تیرے پاس کچھ نہیں، 500 سال کی عبادت تو تو نے بیچ دی، ایک گلاس پانی کے بدلے میں دے دیا، اب تو یاد کر 500 سال تک جو تو نے انار کھایا ہے اس کا حساب باقی ہے، 500 سال تک پانی پیا ہے اس کا حساب باقی ہے۔ کیا تو حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ 500 سال کا عابد حساب نہیں دے پائے گا، وہ کہے گا اللہ معافی چاہتا ہوں، رحم فرما کر جنت میں بھیج دیجئے، میری کوئی چیز نہیں، میری عبادت کچھ نہیں ہے، بس آپ رحم فرما کر مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے بھائیوں ہم ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے پاس کچھ ہے کچھ پیش کرنے کے؟ ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے، دارالعلوم فلاح دارین ترکسر میں شیخ الحدیث ہوتے تھے۔ سن 1995 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ میں حضرت سے ایک بات عجیب سنتا تھا، بخاری شریف کا جب اختتامی درس ہوتا تھا اور حضرت کی ایک لمبی دعا ہوتی تھی تقریباً 30-40 منٹ کی، اس میں لوگوں کی چیخیں نکلتی تھی، میری نظروں کے سامنے سب ہوا۔ حضرت اس میں ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی ایک جگہ کہا تھا، میں حضرت یہ فرماتے تھے، اللہ کے سامنے درخواست کرتے تھے اللہ عمر گزر گئی، آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس ایک سجدہ بھی نہیں ہے، بس رحم فرما کر معاف کر دینا۔ اتنا بڑا عابد آدمی دعا کرتا ہے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، صرف اللہ سے اللہ کا رحم مانگنا چاہیے، اللہ کا کرم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، اولاد کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے، یا یہاں تک کہ تمہارا انتقال ہو گیا اور قبر میں پہنچ گئے اور تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور جس مال اور اولاد کے پیچھے آج دوڑ رہے ہیں، بہت تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، وہ اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ ضرور کمائیے، ضرور جمع کیجئے، لیکن اللہ کو یاد کر کے جمع کیجئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جمع کیجئے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ جمع کیجئے، تو یہ مال خیر کا سبب بنے گا۔ ورنہ قیامت میں ایک اعلان ہونے والا ہے، آج دنیا میں 2 پیسے جمع ہو جائے آدمی میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اولاد زیادہ ہو تو آدمی اکڑ کرتا ہے، فخر کرتا ہے میرے بچے بہت ہیں، نمٹ لیں گے، پیسہ ہے نمٹ لیں گے۔ قیامت میں ان 2 چیزوں کے بارے میں اعلان ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنتا ہے، میرا کیا بنتا ہے، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے۔
اور کون کامیاب ہوگا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں کوئی پاک صاف دل لے کر آئے گا، کینہ سے پاک دل، کفر سے پاک دل، حسد سے پاک دل، بغض سے پاک دل، عداوت سے پاک دل، ذکر والا دل لے کر آئے گا اللہ کے ہاں، وہ دل والا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے لیے کچھ تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔